ہو جاتی ہے. کہا کہ ایسے شخص کی نماز ناقص ہے, اللہ کی مرضی ہے کہ اسے خلاف سنت نماز قبول کرے یا نہیں کرے, ہم کیا کریں؟ ہمارے نزدیک رفع الیدین نہ کرنا سنت ہے. جب مسئلہ اختلافی ہوتا ہے تو جس کی جو رائے ہوتی ہے اللہ اس کو اسی رائے پہ پورا اجر دیتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف صحابہ کے لشکر کو بھیجا, ایک جماعت کو بھیجا, اور کہا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, یہ کہا کہ راستے میں کسی نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی ہے. تو اب راستے میں عصر قضا ہونے لگی, اب صحابہ کی رائے میں اختلاف ہو گیا. ایک نے کہا کہ بھائی نبی نے حکم دیا نہیں پڑھنی تو اٹ مینس نہیں پڑھنی, قضا کرنی ہے. دوسرے نے جماعت نے کہا کہ بھائی نبی نے جو حکم دیا تھا کہ نہیں پڑھنی تو نبی کا مقصد یہ نہیں تھا. آپ کوئی عالم الغیب تو ہے نہیں, آپ کا خیال تھا کہ نماز مقام پہ پہنچ کے ہم پڑھ لیں گے, یہ تو قضا ہو رہی ہے, اب قضا کیسے کریں؟ ہم قرآن نے حکم دیا نماز کو قضا ہونے سے بچانا ہے. تو دونوں جماعتوں میں اختلاف ہوا. تو جس کا خیال تھا پڑھنی چاہیے پڑھ لی, جس کا خیال تھا نہیں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھی. دونوں کا مقصد کیا تھا؟ نبی کو فالو کرنا. دونوں کی رائے ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ تھی. ایک کی رائے میں پڑھنا فرض تھا, دوسرے کی رائے میں پڑھنا ناجائز تھا. اور مسئلہ رفع الیدین کا اختلاف نہیں, نماز کا اختلاف ہوا اس سے بڑا, کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. اور نماز میں بھی عصر کی نماز جس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے, اور اس کے طریقے میں اختلاف نہیں ہو رہا کہ 3 رکعتیں پڑھنی ہے 4 پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے. اس سے بڑا اختلاف اسلام میں ہو نہیں سکتا. لیکن پھر بھی نبی نے کسی فریق پر ملامت نہیں کی. کیوں؟ نبی کی منشا کیا ہے اور نبی کی اس موقع پہ سنت کیا ہے, اس کو سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے. تو اہل حدیث حضرات دیکھتے ہیں رفع الیدین کی حدیثوں کی کثرت کو, کہ بخاری مسلم کی حدیثیں اور نبی سے یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ نے رفع الیدین کیا ہے رکوع میں جاتے ہوئے, رکوع سے اٹھتے ہوئے, لہذا وہ اس عمل کو سنت قرار دیتے ہیں. احناف نے اس میں فوکس کیا ہے اس بات کو کہ کیا آخری عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کا تھا یا نہیں تھا. تو اس کے بہت سارے قرائن ہیں, ان قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ترک کر دیا تھا. اس کا سب سے بڑا قرینہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے آپ کی آخری نمازیں دیکھی ہیں, ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہیں. تو اپنے شاگردوں کو جو انہوں نے کوفہ میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود نے نماز سکھائی ہے, کیونکہ کوفہ میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود گئے ہیں ہجرت کر کے, اور اہل کوفہ کا رفع الیدین ترک کرنے پر جیسا اجماع ہوا ہے کسی مسئلے پر ایسا اجماع نہیں ہوا. کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا, یعنی ایسا اجماع ہوا ان کا. تو یہ اجماع کہاں سے آیا ان کا؟ کوفہ تو علم کا مرکز تھا. ہمارے پاس بخاری پہنچی ہے کوفہ سے, یعنی قرات سب سے زیادہ کوفہ کی مشہور ہوئی ہے. قرآن کی قرات مدینہ کی مشہور نہیں ہوئی ہے, کوفی قاری سب سے زیادہ مشہور ہوئے ہیں. کیونکہ حضرت علی نے جب کوفہ کو علم یعنی ہجرت کی نا, دارالخلافہ بنایا, تو علم کہاں ٹرانسفر ہوا ہے؟ پھر کوفہ میں ٹرانسفر ہوا ہے. تو کوفہ کی بہت بڑی ویلیو ہے عالم اسلام میں. تو کیونکہ حضرت علی علم کا خزانہ تھے, علم کا سمندر تھے, سارے اصحاب کا علم آپ کے سینے میں تھا. کیونکہ آپ کی عمر کم تھی نا, تو آپ نے خلفائے راشدین کا علم بھی آیا آپ کے پاس, اور نبی کی صحبت میں بھی وقت گزارا آپ نے, اور دوسرے عبداللہ بن مسعود. تو ان دونوں کا ٹھکانہ کوفہ تھا. تو قرآن تو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہوا, جو قراتیں مختلف ہیں ان میں سب سے زیادہ جو قرآن مشہور ہوا وہ کہاں کا مشہور ہوا؟ کوفہ کا, مکہ مدینہ کا نہیں. چلا وہ مکہ مدینہ سے ہی تھا, لیکن حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے کوفہ جانے سے پھر جو دنیا میں عالم اسلام میں جو پھیلا ہے وہ تو کوفہ کی قرات زیادہ پھیلی ہے بجائے مکہ مدینہ کی قرات کے. علم حدیث ہے قرآن کے بعد. امام بخاری کہتے ہیں میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے مدینہ حجاز اتنی دفعہ, حجاز مکہ مدینہ میں حجاز میں آتا ہے, تو اتنی دفعہ گیا, دمشق اتنی دفعہ گیا, مصر اتنی دفعہ گیا, کوفہ فرماتے لا احصی شمار نہیں کر سکتا. تبھی حدیثوں کے راویوں میں سب سے زیادہ راوی کوفہ کے ملیں گے آپ کو. بخاری مسلم کے راوی آپ اٹھا کے دیکھیں, سب سے زیادہ راوی کہاں کے ملیں گے آپ کو؟ کوفہ کے. مجھے یاد ہے دور حدیث کے دوران ایک حدیث آئی صحیح مسلم کی, اس کے سارے راوی حجاز کے تھے, مکہ مدینہ کے تھے. امام نووی نے لکھا یہ عجیب بات ہے اس حدیث کے سارے راوی حجاز کے ہیں. ایسا تو بہت ہوتا ہے کہ سارے کوفہ کے ہوں, ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ سارے مکہ مدینہ کے ہوں. تو کوفہ علم کا ایک مرکز تھا. تو قرآن میں کوفہ کو فالو کیا گیا, حدیث میں کوفہ کو فالو کیا گیا. تو فقہ میں فالو کرتے ہوئے کیا تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ فقہ کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم کوفہ کا دین نہیں مانتے, مکہ مدینہ کا مانتے ہیں. تو بھائی کوفہ کا دین جو تھا وہ مکہ مدینہ ہی سے آیا تھا. تو حضرت علی اور ابن مسعود سے ٹرانسفر کہاں ہوا تھا؟ وہ کوفہ میں, اسلامی خلافت کا مرکز تھا. تو اہل کوفہ میں کوئی بھی رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتا تھا. مجتمع اہل الکوفۃ علی ترک رفع الیدین, کیا الفاظ ہیں, عربی کی پوری عبارت ہے, مجتمع اہل الکوفۃ علی شیء کما اجتمعوا علی ترک رفع الیدین او کما قال, کہ جیسے اہل کوفہ رفع الیدین نہ کرنے پر جمع ہوئے ہیں نا, کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین ہوگا, تو اہل کوفہ کسی اور مسئلے پر ایسے جمع نہیں ہوئے. تو بہت بڑے بڑے محدثین تھے کوفہ میں, فقیہ تھے, جن کا نام امام بخاری بڑے احترام سے لیتے ہیں, جن میں ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی, وہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے. تو اب کیا ہے, اگر رفع الیدین کرنے کی حدیث کو لیا جائے نا کہ بھائی نبی نے کیا ہے, تو نبی نے 2 سردوں کے درمیان بھی کیا رفع الیدین. سنن نسائی کی بالکل صحیح حدیث ہے, علامہ ناصر الالبانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, اور اصول کی روشنی میں بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دینا بنتا نہیں ہے. اہل حدیث بعض اہل حدیث شدت کرتے ہیں, بلا وجہ اس کو ضعیف قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی 2 سردوں کے درمیان بھی کیا ہے, اور میں نے بعض علماء سے یہ سنا ہے کہ علامہ البانی بھی اس کے قائل تھے کہ 2 سردوں کے درمیان رفع الیدین کیا جائے, کیونکہ نبی سے اس کی ممانعت ثابت نہیں ہے. تو اہل حدیث ہم سے اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ نبی نے کہاں منع کیا کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ نہ کیا جائے؟ تو ہم کہتے ہیں نبی نے یہ کہاں منع کیا کہ 2 سردوں کے درمیان نہ کیا جائے؟ حالانکہ نبی نے 2 سردوں کے درمیان رفع الیدین کیا ہے, لیکن آپ کیوں نہیں کرتے؟
بھائی ترک کیا ہے اس کو. تو ہم کہتے ہیں جیسے دو سجدوں کے درمیان ترک کرنا ثابت ہے، ایسے ہی رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی ترک کرنا ثابت ہے. اور ثابت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اہل کوفہ کا عمل اور اہل مدینہ کا عمل. کیونکہ مدینہ والے انہوں نے نبی کی آخری نمازوں کو دیکھا ہے. اسی وجہ سے امام مالک کی جو مشہور فقہ کی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، اس میں امام مالک سے یہی روایت ہے کہ وہ رفع الیدین کی حدیث ذکر کرتے ہیں، مگر رفع الیدین کا قول ان کے شاگرد نقل نہیں کرتے. ان پر جب اعتراض ہوا تو ان کے شاگرد قاسم ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام مالک نے اس لیے رفع الیدین کا قول نہیں لیا کہ وہ کہتے ہیں میں نے اہل مدینہ میں کسی کو رفع الیدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل آخری وقت میں چھوڑ دیا تھا. اور عبداللہ بن مسعود کی ترمذی کی بالکل صحیح حدیث ہے، اس میں بھی یہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، اس میں ابن مسعود کہتے ہیں میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دکھاؤں جو نبی نے پڑھی ہے. تو ابن مسعود نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا، اس کے علاوہ نہیں کیا. اور سفیان ثوری کتنے بڑے محدث ہیں، ان کا بھی یہی رائے ہے کہ وہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرتے تھے. وکیع ابن جراح یہ جرح و تعدیل کے امام ہیں. ایک ہوتا ہے راوی کا محدث کا ثقہ ہونا، ایک ہوتا ہے امام ہونا. امام کا مطلب کیا؟ وہ بتاتے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے، یہ کمزور ہے. تو وکیع ابن جراح کتنے بڑے امام ہیں، محدث ہیں. کان یفتی بقول ابی حنیفہ، وہ بھی فقہ میں کس کو فالو کرتے تھے؟ امام ابو حنیفہ کو. اتنے بڑے محدث ہو کے بھی تو یہ کمزور رائے نہیں ہے رفع الیدین ترک کر دینے والی. تو اس لیے اہل حدیث کا اس میں شدت اختیار کرنا اور یہ کہنا جو رفع الیدین نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی. بھائی آپ کی رائے ہے تو آپ ٹھیک ہے اس پہ عمل کریں، ہماری رائے ہمیں اس پہ اطمینان ہے. کیونکہ نبی کے رفع الیدین کی حدیثیں ایک جیسی نہیں ہیں. بخاری ہی میں ایسی حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے رکوع میں جاتے ہوئے کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے نہیں کیا، خود بخاری میں موجود ہیں. تو آپ اس کی یہ تعویل کرتے ہو کہ بھائی کیا تھا صحابی نے بیان نہیں کیا. ہم کہتے ہیں تو آپ کی تعویل ہے نا. کہتے ہیں نہیں کیا تھا تبھی بیان نہیں کیا. کیونکہ اگر یا پھر رکوع میں جاتے ہوئے بھی ذکر نہیں کرتے نا وہ صحابی، جہاں جہاں کیا وہاں بیان کیا، جہاں نہیں کیا وہاں صحابی نے بیان نہیں کیا. تو بیان نہ کرنا اس کی علامت ہے یا نہیں کیا رفع الیدین، تو وہ چھوڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اگر رفع الیدین کی ساری حدیثیں لینی ہے تو پھر دو سجدوں کے درمیان بھی کرو، اور اگر بعض لینی ہے بعض نہیں لینی تو پھر ہم پہ کیا اعتراض ہے؟ ہم کہتے ہیں صرف تکبیر تحریمہ والی ہے، باقی والی نہیں ہے. اور اس کی دلیل عبداللہ بن مسعود کی رائے. اس پہ میں انشاءاللہ خاندانی کے لیے ریکارڈ کرواؤں گا. میں نہیں چاہتا لوگ فروعی مسائل میں پڑھیں. غزہ میں دیکھو حالات کیا چل رہے ہیں، محمد کہاں جا رہی ہے، لیکن ہمیں دھکیلا جاتا ہے. تو میں اس پہ میرا وعدہ ہے، میں رفع الیدین پر ایک خاندانی طریقے سے پورا ریفرنسز کے ساتھ پراپر میں کلپ انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا. ابھی صرف یہ بتا رہا ہوں جو ہم رفع الیدین نہیں کرتے تو یہ نبی کی طریقے کی ہی وجہ سے نہیں کرتے. کہ ہماری رائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الیدین کے معاملے میں عمل مختلف رہا ہے، سیم نہیں رہا. یا تو قلت سے کثرت کی طرف گیا، پہلے کم تھا بعد میں بڑھا ہے، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. تو یہی چیز متعین ہے، پہلے زیادہ تھا بعد میں کم ہوا ہے. اور ایک آخری بات کہ امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں. جب انہوں نے رفع الیدین کی حدیث ذکر کی ہے کرنے والی، تو اس میں نیچے کیا لکھا ہے؟ وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي، یہی صحابہ میں بعض اہل علم کا قول تھا. لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ذکر کی ہے تو لکھا ہے وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم. یہی اہل علم میں بہت سارے صحابہ کی رائے ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور دوسری بات یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مزاج یہ ہے، جو فقہ پڑھتے ہیں نا ڈیپ میں جا کے، ہر مجتہد کے اپنے اصول ہوتے ہیں. امام حنیفہ کا فقہ میں مزاج یہ ہے کہ وہ سب سے سپیریئر قرآن کو رکھتے ہیں، سب سے سپیریئر. پھر اس کے بعد حدیث کو لیتے ہیں، وہ حدیث کی ایسی تعویل کرتے ہیں جو قرآن کے موافق ہو جائے. اور اگر حدیثیں دونوں طرح کی ہوں تو پھر جو قرآن کے موافق ہوتی ہے اس کو لیتے ہیں، جو موافقت میں کمزور ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. قرآن میں آتا ہے قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے خشوع و خضوع سے کھڑے ہو جاؤ. اب کثرت سے حرکت یہ خشوع و خضوع کے منافی ہے، بار بار حرکت کرنا اس سے خشوع و خضوع نہیں رہتا. تو امام حنیفہ نے دیکھا رفع الیدین کرنے کی حدیث بھی ہے اور عبداللہ بن مسعود کی نہ کرنے کی بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بات جو بار بار حرکت کرنا رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے تو ٹھیک ہے نبی سے یہ ثابت ہے، لیکن یہ بھی تو ثابت ہے کہ نہیں بھی کیا آپ نے. تو وہ حدیث جو خشوع کے زیادہ منافی ہے اس کو لے لیا جائے. ابھی میں نے دیکھا جو رفع الیدین کرتے ہیں ٹھیک ہے سنت سمجھ کے کرتے ہیں، ہمیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اختلافی مسئلہ ہے. لیکن آپ ان کا عمل بھی دیکھیں، آپ وہ پراپر وے میں نہیں کرتے رفع الیدین. شروع میں جب نیا نیا جوش آتا ہے نا تو بڑا طریقے سے رکوع میں جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے یوں کر رہے ہوتے ہیں. بس اس سے پتہ چلتا ہے خود بھی تھک جاتے ہیں، یہ اس عمل سے خود بھی تھک جاتے ہیں. تو اس میں امام حنیفہ کی جو رائے ہے نا کہ اسکنوا فی الصلاۃ، حدیث میں آتا ہے نماز میں سکون پیدا کرو، سکون پیدا کرو نماز میں، تو وہ رفع الیدین نہ کرنے میں سکون زیادہ ہے. اور اس کی صحیح مسلم کی حدیث سے بھی تائید ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کانھا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم سرکش گھوڑوں کی طرح بار بار اپنے ہاتھوں کو، جیسے گھوڑے دم ہلاتے ہیں بار بار اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہو، نماز کے اندر سکون پیدا کرو. اب اہل حدیث حضرات اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ تو سلام کے وقت ہاتھ اٹھایا تھا، اس پہ نبی نے ایسا کہا ہے کہ سرکش گھوڑوں کی طرح کہ تم دمیں ہلا رہے ہو، تو سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے سے منع کیا. اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب تو میں کلپ ریکارڈ کرواؤں گا اس وقت دوں گا کیونکہ ابھی دیا تو لمبی بحث شروع ہو جائے گی. دوسرا جواب یہ کہ ہم مان لیتے ہیں کہ یہ سلام کے وقت تھا، یہ سلام کے وقت صحابہ ہاتھ اٹھا رہے تھے تو اس پہ نبی نے منع کیا. تو صحابہ خود سے ہاتھ اٹھا رہے تھے، یہ پہلے نبی کو کبھی دیکھا ہوگا، انہوں نے دیکھا تھا صحابہ خود سے نماز میں کوئی ایسی حرکت صحابی نہیں کریں گے جس کا نبی سے ثبوت نہ ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے سلام کے وقت بھی رفع الیدین تھا جو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اور صحابہ کو کہا کہ یہ کام مت کرو، نماز میں سکون پیدا کرو. اس سے یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ رفع الیدین کرنا سکون صلات کے بہرحال منافی ہے. اس پہ ہمارے ہاں بعض اہل حدیث اشکال کرتے ہیں
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی نے ایک عمل کیا ہو اور صحابہ نے نبی کو دیکھ کے سلام کے وقت رفع الیدین کیا ہو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اتنی سخت تنبیہ فرمائیں کہ سرکش گھوڑوں کی دموں سے اس کو تعبیر کریں. بھائی سرکش گھوڑوں کی دم کی طرح تم بار بار ہاتھ ہلا رہے ہو تو یہ کام مت کرو, نماز میں سکون پیدا کرو. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی اپنے ہی عمل کو اتنی سخت تعبیر کریں؟ بھائی ایسے ممکن ہے کہ نبی نے جب وہ عمل چھوڑ دیا نا تو وہ منسوخ ہو گیا, پھر اس پہ یہ شدت بنتی ہے. اس کی مثال ہے جیسے صحیح مسلم میں آتا ہے آپ نے صحابہ کو حکم دیا کتوں کو مارنے کا مدینہ میں. آج لوگ مدینہ کے کتے بنے ہوئے ہیں, حالانکہ حدیث میں آتا ہے مدینہ کے کتوں کو آپ نے مارنے کا حکم دیا. تو اب کیا تھا, وہ ایک وقت کے لیے تھا. صحابہ نے اجنبیوں کے کتے بھی مارنا شروع کر دیے جو مدینہ کے نہیں تھے, باہر سے آتے تھے, تو کتوں کی نسل تھوڑی ختم کرنی تھی, کتے تعداد میں زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کو مارنا پڑتا ہے. پھر آپ نے کیا فرمایا, مالکم ولیل کلاب, تمہیں کیا ہو گیا تم کتوں کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے, ان کو زندہ رہنے دو. یعنی ایک تعداد تھی, تو جو حکم ختم ہو جاتا ہے نا اس میں مالی یا مالکم جیسے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا. یہاں بھی وہی الفاظ ہے, تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بار بار ہاتھوں کو نماز میں ہلا رہے ہو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پہلے سلام کے وقت بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا. تو ابتدائی اسلام میں رفع الیدین بہت زیادہ ہوتا تھا. اس میں حکمت کیا تھی وہ اللہ جانے, اللہ کے رسول جانے, ہم حکمتوں میں نہیں پڑھتے. تو شروع میں 2 سجدوں کے درمیان میں بھی ہوتا تھا, رکوع میں جاتے ہوئے بھی, رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی, تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے بھی. لیکن حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان بھی آپ نے ترک کیا. حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے رکوع سے اٹھتے ہوئے ترک کیا. حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تیسری رکعت کے سے اٹھتے ہوئے ترک کیا. تبھی بعض ائمہ اس کے قائل ہیں, ان کے قوال ہیں کہ تیسری رکعت سے اٹھتے ہوئے آپ رفع الیدین نہیں کریں گے. اس میں بہت مختلف آ رہے ہیں. تو کسی نے دیکھا جہاں جہاں ثابت ہے وہاں وہاں کر لو. اہل حدیث نے یہ دیکھا, ٹھیک ہے بھائی آپ کی یہ سوچ ہے, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. امام حنیفہ کا اپنا ایک سوچنے کا اسٹائل ہے, ان کا اپنا ایک غور کرنے کا انداز ہے. انہوں نے دیکھا نبی کے آخری سے آخری عمل کو لیا جائے, تو پھر ان کی رائے یہ بنی اہل مدینہ اور اہل کوفہ کے عمل کو دیکھ کر اور عبداللہ بن مسعود کے قول کو لے کر. عبداللہ بن مسعود تو بہت بڑے فقیہ تھے, اور عبداللہ بن مسعود نے صرف یہ نہیں کیا کہ ایسے نماز پڑھ کے دکھائی, اپنے سارے شاگردوں کو یہ والی نماز سکھائی ہے انہوں نے. تبھی عبداللہ بن مسعود کے جتنے شاگرد ہیں کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا, جن میں بخاری اور مسلم کے راویوں میں علقمہ اور اسود بھی ہیں. یہ تو بخاری مسلم کے بہت بڑے راویوں میں سے ہیں. تو آپ بخاری کی رٹ لگاتے ہو. بخاری نے جہاں سے حدیثیں لی ہیں ان کو اگر آپ کہو گے یہ خلاف سنت نمازیں پڑھتے تھے تو بخاری تو گئی نا. مجھے ایک آدمی کتاب دے کے جاتا ہے, مجھے اس پہ اعتماد نہیں ہے کہ یہ کتاب دینے والا ٹھیک ہے یا غلط ہے, اور میں کتاب کے فضائل سنا رہا ہوں. جس نے کتاب دی ہے وہ چور نکلا, اس کو میں چور کہہ رہا ہوں, تو کتاب تو گئی نا. تو بخاری جن راویوں سے آئی ہے, جن راویوں کی حدیثیں امام بخاری نے لی ہیں, ان میں بہت سارے راوی تو حنفی تھے, وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے, جبکہ وہ خود جو ہے وہ امام بخاری کے مشائخ میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو آپ یہ عجیب بات ہے, امام بخاری کو تو لے رہے ہو, اور بخاری کے علقمہ اور اسود اور عبداللہ بن مسعود, یہ تو عبداللہ بن مسعود تو صحابی ہیں, اور علقمہ اور اسود تو عبداللہ بن مسعود کے اجل شاگردوں میں سے ہیں, اور ابراہیم نخعی ان کے شاگردوں میں سے ہیں, بہت بڑے تابعی ہیں جن کا عبداللہ بن مسعود بڑے احترام سے نام لیتے ہیں. یہ سارے رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اور پھر امام حنیفہ, پھر ان کے 2 شاگرد امام ابو یوسف امام محمد, انہوں نے تو بہت سارے مسائل میں اپنے استاد سے اختلاف کیا ہے امام حنیفہ سے, لیکن رفع الیدین نہ کرنے میں انہوں نے اختلاف نہیں کیا. تو پوری امت گھاس نہیں کھا رہی تھی میرے بھائی, ایسا نہیں ہے. اور پھر دنیا میں سب سے زیادہ فقہ حنفی پھیلا ہے, 50% سے زیادہ امت نے کس کو فالو کیا ہے؟ اہل سنت, سنیوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ رائے بھی بہت مضبوط رائے ہے. تو اس لیے جو اس رائے پر عمل کرتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ کہنا کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور ہم سنت کے خلاف نماز پڑھتے ہیں, نہ ہماری رائے یہی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ نہ کرنا سنت ہے, تو اس لیے ہم اس کو سنت والی نماز سمجھتے ہیں. تو باقی اختلاف ہے, جیسے صحابی کا اختلاف ہو گیا نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, نبی نے دونوں کو صحیح کہا. تو آخرت میں انشاءاللہ دونوں کی بخشش ہوگی اگر دونوں کی نیت اتباع سنت کی ہے. ہاں اس کی بخشش نہیں ہوگی جو یہ کہتا ہے کہ میں جنتی اور یہ جہنمی, اس کی جیسے ان صحابی میں جنہوں نے نماز پڑھ لی ان کی بھی بخشش, جنہوں نے نہیں پڑھی ان کی بھی بخشش. لیکن اگر وہ پھٹا کرتے ہیں نا وہاں پہ کہ تو حدیث کے خلاف چل رہا ہے اور تم غلط ہو, تم جہنمی ہو, تم اندھے مقلد ہو, تم اپنی رائے پہ چلتے ہو, حدیث کو نہیں, تو پھر جو یہ جھگڑا کرتا اس کی بخشش کا امکان کم تھا. تو میرے بھائی ایک مشہور, اچھا اہل حدیثوں کا رفع الیدین میں اتنا اختلاف ہے, ہر اہل حدیث کی رائے, ان کا صرف اس پر اتفاق ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے کرنا ہے, رکوع سے اٹھتے ہوئے کرنا ہے, باقی اس رفع الیدین کی حیثیت کیا ہے اس میں بہت اختلاف ہے. کسی نے کہا یہ مستحب ہے, کسی نے کہا سنت مؤکدہ ہے, کسی نے کہا یہ شرط ہے, اگر نہیں کرو گے ہوگی نہیں نماز. تو ٹھیک ٹھاک ان کا رفع الیدین, جبکہ چاروں اماموں کا اس میں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رفع الیدین کے قائل ہیں, صرف سنت قرار دیتے ہیں, نہ کرنے والے پر کوئی ملامت نہیں کرتے, وہ کوئی ملامت نہیں کرتے. اور امام مالک سے دونوں قول ملتے ہیں, کرنے کے بھی اور نہ کرنے کے بھی, لیکن ان کی جو سب سے مشہور مستند کتاب ہے جو المدونۃ الکبریٰ, اس میں نہ کرنے کا قول لیا گیا ہے. اور مالکیہ کا جو میں نے جو مالکیوں سے پوچھا ہے, کیونکہ میرے تو اب سفر ہوتے ہیں نا ایسے ملکوں میں جہاں فقہ مالکی رائج ہے, تو وہاں کے علماء بتاتے ہیں کہ جو متاخرین ہیں وہ رفع الیدین کرتے ہیں, جو فقہ مالکیہ میں جو متقدمین تھے وہ ترک رفع الیدین کے قائل تھے. تو اور امام حنیفہ کا تو رائے یہی ہے کہ نہ کیا جائے. تو باقی جن کی رائے یہ بھی ہے کہ کیا جائے, وہ بھی زیادہ زیادہ مستحب کہتے ہیں, اس کو سنت کہتے ہیں, سنت غیر موقدہ بھی نہیں کہتے. یہ ہمارے یہاں اہل حدیث میں شدت ہے کہ وہ سنت بھی اور بلکہ فرض بھی, اور جو نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. ایک اہل حدیث ہے میرے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے, یہاں پہ کہتے ہیں یہ رفع الیدین نہیں کرتے, ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. تو ان کا یہ بھی نہیں فیصلہ ہو پا رہا, تبھی ہم اہل حدیث سے کہتے ہیں آپ ایک فقہ مرتب کرو میرے بھائی, آپ ایک مرتب کرو اتفاق رائے سے, اور تاکہ ہمیں پتہ چلے اہل حدیث کا یہ فقہ ہے,
یہ رائے ہے ان کی، تو مرتب نہیں کرتے. وہ ایک جواب دیتے ہیں کہ ہم تو قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، ہمیں مرتب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر قرآن کو بھی مرتب نہیں کرنا چاہیے تھا؟ حضرت عثمان نے غلط کیا، کیا خیال ہے؟ ویسے ہی سادہ طریقے سے چلتے رہنے دیتے. نبی کے دور میں تو اس مصحف عثمانی کی ترتیب پہ قرآن نہیں تھا، لیکن حضرت عثمان نے کیوں مرتب کیا؟ تاکہ امت ایک قرآن پہ جمع ہو جائے، دائیں بائیں جانے کی اجازت نہ ہو. جو سورت جس ترتیب سے میں نے لکھی ہے اسی ترتیب سے ہوگی، تاکہ امت بچے نا اختلاف سے. اور تابعین کے دور میں تو حدیث مرتب نہیں تھی، سینہ بسینہ چل رہی تھی، لیکن محدثین نے ریٹرن میں لا کے مرتب کر دی. بھائی اب اس سے دائیں بائیں جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، ورنہ حدیثوں کی کتابیں آتی رہیں گی، ہر آدمی اپنی سندیں مارکیٹ میں لاتا رہے گا، کون فیصلہ کرے گا یہ ٹھیک ہے کون کیا غلط ہے؟ بس ایک چیز مدون کر دی، اب اس سے باہر جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو ایسے ہی اسلامی قانون کو بھی مرتب کر دیا فقہا نے، اور بول دیا بھائی اب اس سے باہر جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اہل حدیث نے مرتب نہیں کیا. اب جب ہم کہیں فقہ مرتب کرو تو کہتے ہیں صحابہ کے دور میں مرتب تھا، تو پھر حدیث کو بھی چھوڑ دو. یہ آپ بولو صحابہ کے دور میں مرتب تھی، قرآن کیا حضرت ابو بکر عمر کے دور میں مرتب تھا؟ تو ایسے تو پھر قرآن بھی نہیں ہونا چاہیے، حدیث بھی اس طرح نہیں ہونی چاہیے. تو جب قرآن کو مرتب کیا گیا، امت کا اتفاق ہوا، ریٹرن فارم میں لایا گیا، حدیث کو لایا گیا تاکہ امت دائیں بائیں نہ جائے، ایسے ہی فقہ کو بھی لایا جائے گا اور پابندی لگائی جائے گی بھائی اس کو فالو کرنا ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ ہر آدمی قرآن و حدیث کے نام پہ منجن بیچے گا. تبھی ایک شیعہ عالم کا بیان ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا فرقہ دیوبندی ہے، لیکن اس کے اندر سب سے کم فرقے ہیں، اور سب سے چھوٹا فرقہ اہل حدیث ہے، لیکن اس کے اندر سب سے زیادہ فرقے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ سب سے بڑا فرقہ دیوبندیوں کا ہے، اور اس کے اندر فرقے دو ہیں، حیاتی مماتی، اور وہ بھی بہت کم اختلاف ہے. وہ بھی 2-4 لوگ ہیں جو پھٹے باز ہیں، ان کو ہٹا دو تو وہ لڑائی بھی ختم ہو جائے گی. سب سے زیادہ یہ ہے، اور سب سے چھوٹا فرقہ اہل حدیث ہیں، لیکن ان کے اندر سب سے زیادہ فرقیاں ہیں. وجہ کیا؟ مرتب نہیں ہے. ایک چیز ہمارا فقہ مرتب ہے. میں اگر کوئی مسئلہ بیان کروں گا آس مفتی طارق مسعود پہ، اگر وہ قرآن و حدیث کی اس ریسرچ کے خلاف ہوگا نا جو ریٹن فارم میں چلی آ رہی ہے، سارے حنفی مفتی مجھے پکڑیں گے، بولیں گے یہ کہاں سے نکالا ہے آپ نے؟ میں کہوں قرآن و حدیث سے، وہ کہیں گے آپ مجتہد ہو، جو فقہا نے نکالا ہے، جو اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں اس کے حساب سے آپ بتاؤ، آپ اپنی رائے اپنے پاس رکھو، مزید مارکیٹ میں کوئی نیا فقہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہے بس وہ بیان کرنا ہے. تبھی ہماری اب میرے جو کلپ جاتے ہیں پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں. شاید کوئی ایک آدھ مسئلے پر کسی عالم کو اعتراض ہوتا ہو، ورنہ نہیں ہوتا. اہل حدیث یہ کام کرے مسائل بیان کرنے کا، 20 اہل حدیث اس کے خلاف ہو جائیں گے، کہے گا نہیں یہ قرآن حدیث یہ غلط ہے، وہ دوسرا کہ تبھی دیکھو آپ ٹی وی میں ایک اہل حدیث عالم آتا ہے، 2 نہیں آ سکتے کبھی. جس دن 2 اہل حدیث عالم بیٹھے نا، مجھے لا کے بٹھا دو، دیکھو ان کی آپس میں کتنا ہر عالم کی ہر مسئلے میں رائے دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوگی. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. یہ کوئی میں اہل حدیث کے بغض میں نہیں کہہ رہا. جتنا میں دیوبندیوں میں اہل حدیث کو فیور کرتا ہوں نا، اتنا کوئی نہیں کرتا. میں تو ان کو اہل سنت والجماعت میں داخل کرتا ہوں، میں تو ان کو جنتی کہتا ہوں، اور نام لے کے بھی بعض اہل حدیث علماء کی تعریفیں کرتا ہوں، جتنا براڈ مائنڈیڈ میں ہوں. لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ جو چیز ریٹن فارم میں نہیں ہوتی، مرتب نہیں ہوتی، ہر آدمی مجتہد ہوتا ہے اس میں. اب یہ انجینئر علی مرزا بھی تو اہل حدیث ہی ہے اصولی طور پر. یہ کہتا ہے میں قرآن حدیث سے اجتہاد کروں گا. کر لیا اجتہاد، کیا بیڑا غرق کر دیا یار. تو اگر کوئی فقہ مرتب ہوتا، اہل حدیث کہتے ہیں ہم نے آپ کو اہل حدیث جماعت سے نکال دیا. نکالنے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں میں قرآن و حدیث سے بات کرتا ہوں، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں میں قرآن و حدیث سے بات کرتا ہوں. اب یہ کیا بات ہے؟ اس کی بات کو آپ کہیں کہ نہیں کر رہا، اور آپ کی بات کو وہ کہے کہ نہیں کر رہا، تو فیصلہ کیسے کرو گے؟ ہمارے پاس ایک ریٹرن میں چاروں اماموں کے پاس جو ماننے والے ان کے پاس ریٹرن میں فقہ مرتب ہے. شوافی کے پاس بھی ہے، حنفیوں کے پاس بھی ہے، حنبلی کے پاس بھی ہے، مالکیہ کے پاس بھی ہے. اس سے ہم ہٹنے کی اجازت نہیں دیتے کہ بھائی آپ کی جو قرآن و سنت کی رائے ہے نا، آپ نے اپنی نئی رائے نہیں لانی ہے. یہ سب قرآن و سنت ہی سے لکھے گئے ہیں، تورات انجیل سے نہیں لکھے گئے. اب اسی کے اندر رہنا ہے آپ نے. اہل حدیث کے پاس کوئی ریٹرن میں کوئی مرتب فقہ ہے ہی نہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہاں کی اپنی ریسرچ ہوگی، اس مسجد کے امام کی اپنی ریسرچ ہوگی، اس کے امام کی اپنی ریسرچ ہوگی، اس کی اپنی ریسرچ ہوگی. تو اجتماع میں بس سب شریک ہوتے ہیں، صحیح ہے نا، باقی سب کی. اور عجیب سے عجیب بات یہ کہ ان کے مدارس میں عالم کیسے بناتے ہیں، میں تو اس پہ حیران ہوتا ہوں. میں نے بہت اس پہ ریسرچ کی کہ اہل حدیث کے مدرسوں میں عالم بننے کے لیے کیا کون سا فقہ پڑھاتے ہیں. یہ تو پتہ چلا فقہ حنفی پڑھاتے ہیں. اب انہوں نے فقہ حنبلی شامل کر لیا ہے، ورنہ زیادہ تر فقہ حنفی پڑھاتے ہیں. قدوری پڑھا رہے ہیں، ہدایہ پڑھا رہے ہیں. ایک اہل حدیث عالم سے میں نے براہ راست پوچھا، میں نے کہا آپ یہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہم تنقیدی نظر سے پڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ غلط ہے، یہ مسئلہ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ غلط ہے. میں نے کہا یہ تو ایسے ہو گیا جس فقہ حنفی کو آپ غلط کہتے ہو، کہہ رہے ہیں ہم ساری باتیں تھوڑی فقہ حنفی غلط کہتے ہیں، جو غلط ہوتی ہیں اس کو ہائلائٹ کرتے ہیں غلط ہے، یہ والی صحیح ہے. میں نے کہا یہ کبھی بھی طریقہ نہیں ہوتا کوئی سلیبس پڑھانے کا. پہلے صحیح چیز پڑھائی جاتی ہے، صحیح ہے نا، اس میں پھر جو غلط ہوتا ہے اس پہ رد کیا جاتا ہے. یہ ایسے جیسے آپ اسلام کے مدرسے میں عیسائیت پڑھا رہے ہو اور بتا رہے ہو عیسائیوں کی یہ والی باتیں ٹھیک ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے، جنت جہنم مانتے تھے، حضرت موسیٰ کو بھی نبی مانتے تھے، اور یہ چیزیں کیا ہیں؟ غلط ہیں. وہ کہے گا پہلے مجھے اسلام پڑھا میرے بھائی، پھر جو عیسائیت میں جو چیزیں غلط ہیں وہ پڑھا دینا بعد میں. تو میں اہل حدیثوں سے دوستی یاری میں کہتا ہوں، بھائی بندی میں کہتا ہوں کہ آپ اپنا سلیبس متعین کریں. وضو، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اذان اور حدود اور قصاص اور طلاق اور عدت، یہ سارے مسائل ریٹن فارم میں لے کر آئیں. پھر اناؤنس کریں کہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ چاروں فقہ جو مرتب تھے یہ تو غلط تھے، یا ہمیں ان پر چونکہ اطمینان نہیں ہے تو ہم نے ان میں سے جو چیزیں شریعت کے مطابق تھیں وہ لے کر ایک کتاب میں لکھ دی ہیں.
اب آئندہ سے ہم وہ پڑھائیں گے, تو ہمیں کم از کم یہ تو پتا چل جائے گا کہ یار چلو 4 تھے تو ایک اور صحیح, ٹھیک ہے نا, اور پتا تو چلے گا یہ رائے ہے اس میں اہل حدیث کی. ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے, میں خود اتنا کنفیوز ہوتا ہوں کہ اس میں اہل حدیث کی رائے کیا ہے. ابھی مجھے پتا چلا بدالتی خلا پہ ریکارڈ کروایا تو ایک اہل حدیث کی کچھ رائے آ رہی ہے کہ طلاق پر اتنی مختلف آ رہا ہے. اب یہ جو کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, سارے اہل حدیث نہیں کہتے, ان میں بعضوں کی تحقیق کی ہے کہ 3 ہوتی ہیں, اور ایسا سخت رد کیا ہے انہوں نے 3 کو 1 کہنے والوں پر. میں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ اہل حدیث 3 طلاق کو 1 کہتے ہیں, میرے کمنٹ پہ اہل حدیث کے کمنٹ آئے تو صاحب آپ نے جھوٹا الزام لگایا ہے, ہمارے محلے میں اہل حدیث عالم ہے وہ کبھی بھی 3 کو 1 نہیں کہتے, وہ کہتے 3 ہوتی ہیں, آپ کیوں اہل حدیث کی طرف غلط بات کی نسبت کر رہے ہو, وہ مجھے لتاڑ رہا ہے. تو